بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اس بات کو کیسے مان لیا جائے کہ غزوہ ہند پاکستان ہی لڑے گا۔ مستقبل کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں سعودی عرب سے مشرق کی سمت کسی ریاست کا ذکر آتا ہے، اور وہ ریاست اسلام کی مضبوطی میں اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ مثلاً غزوہ ہند کی مشہور حدیث جس کے مطابق ایک اسلامی لشکر پہلے ہندوستان فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے یعنی مشرق سے اٹھے گا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جس پر علامہ اقبال نے قسم کھائی کہ میرے عرب کو آئی تھی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ غزوہ ہند کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پاکستان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ پاکستان بابرکت رات یعنی 27 رمضان کو ماض وجود میں آیا۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ انتخاب تھا۔ اللہ نے اس عظیم ریاست کو وجود میں لانے کے لیے سال کی سب سے بہترین رات منتخب کی۔ بہت سے نیک لوگوں کو یقین ہے کہ جس رات پاکستان وجود میں آیا اس رات لیلۃ القدر تھی۔ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی تھی، لیکن مدینے سے مماثلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ مدینے کو اس وقت مشرکوں یعنی بت پرستوں سے خطرہ تھا، اور ان مشرکوں کی مدد یہودی کر رہے تھے۔ اور آج 1400 سال بعد اگر ہم آج دیکھیں تو پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشرک بت پرست ریاست بھارت سے خطرہ ہے، اور اس بت پرست ریاست کی مدد اسرائیل یعنی یہودی کر رہے ہیں۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ مدینے کی مشرکوں کے خلاف 3 جنگیں ہوئی تھیں، اور چوتھی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں مکہ کو فتح کر لیا گیا تھا۔ پاکستان کی بھی بت پرستوں کے ساتھ اب تک 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اور چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ پاکستان اور مدینہ دونوں کے ناموں کا مفہوم بھی ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور مدینہ کو پہلے مدینۃ النبی کہا جاتا تھا اور بعد میں مدینہ طیبہ کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اب آپ ذرا بزرگان دین کی پیش گوئیوں پر غور کیجیے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے، جی ہاں 850 سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیش گوئی فرمائی تھی بلکہ اس ملک سے اللہ نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا تھا کہ انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رہے گی اور اس کے بعد ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ پاکستان بن جائے گا اور تم وہاں چلی جانا۔ خان آف کلات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی۔ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں، اب آپ ذرا ہندو پنڈتوں کے زائچوں مہرتوں کی پیش گوئیاں بھی سن لیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی صاحب نے پنڈت نجومی بلوا کر زائچے بنوائے اور پھر اعلان کیا کہ پاکستان اور بھارت میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ گاندھی صاحب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا، لیکن حضرت نعمت اللہ شاہ ولی 850 سال پہلے بتا گئے تھے کہ پاک بھارت کے درمیان 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی اور وہ جنگ پاکستان جیتے گا۔ اب آپ ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار جتنے بھی کردار تھے جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا، اللہ نے ان کو ان کے خاندانوں سمیت مٹا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سارا خاندان غیر طبعی موت مرا۔ بلاول بھٹو کی نسل سے نہیں، یہ تو بلاول زرداری ہے۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے پورے خاندان سمیت مارا گیا، صرف اس کی ایک بیٹی باقی بچی ہے۔ اسی طرح اندرا گاندھی نہ صرف خود قتل ہوئی
بلکہ اس کا بیٹا راجیو گاندھی بھی قتل ہوا اور دوسرے بیٹے سنجے گاندھی کا 33 سال کی عمر میں پلین کریش ہو گیا اور یوں اس کا بھی پورا خاندان ختم ہو گیا۔ اب آپ ذرا ان اتفاقات پر غور کیجئے، کیا یہ محض سارے اتفاقات ہیں؟ پاکستان آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ مساجد، عالم، حافظ اور حاجی پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز پاکستان میں ہے۔ دنیا میں جہاد کا سب سے بڑا مرکز پاکستان میں ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اہم اسٹریٹجک لوکیشن دی ہے اور دنیا کی کئی بڑی سپر پاورز بیک وقت کسی نہ کسی طرح سے پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 موسم دیے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان صحیح معنوں میں اپنی زمینوں سے پیداوار لے تو پورے براعظم ایشیا کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا پاکستان۔ اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ ہند کی۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی غزوہ ہند بھی ہے۔ جب بھی ہم غزوہ ہند کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت سے سوالات ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ غزوہ ہند کس قسم کی جنگ ہوگی؟ کیا مغلیہ دور حکومت یا محمد بن قاسم کے دور میں غزوہ ہند لڑی جا چکی ہیں؟ کیا غزوہ ہند ابھی لڑنی باقی ہے؟ غزوہ ہند اصل میں لڑی کہاں جائے گی؟ غزوہ ہند کب لڑی جائے گی؟ کیا یہ کسی چھوٹے سے لشکر کی جنگ ہوگی یا پھر لشکروں کے لشکر اس جنگ میں شرکت کریں گے؟ آج کل پرنٹ اور سوشل میڈیا کے مختلف گروپس میں غزوہ ہند والی پیش گوئی بہت ڈسکس ہو رہی ہے۔ غزوہ ہند کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ہند کے علاقے سے غیر مسلموں سے جنگ کرے گا اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ غزوہ ہند اصل میں ایک بشارت ہے جو مختلف احادیث سے واضح ہوتی ہے۔ احادیث کے مطابق غزوہ ہند مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان لڑی جانے والی ایک عظیم جنگ ہوگی اور یہ جنگ بھارت میں ہوگی جس میں فتح مسلمانوں کا مقدر بنے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس جنگ میں شریک ہوگا پھر اگر وہ غازی بن کر لوٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا، اور اگر شہید ہوا تو شہیدوں میں سب سے افضل ہوگا۔ ریسرچرز میں اس جنگ کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کوئی اسے چھوٹا سا لشکر سمجھتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے اس جنگ میں بہت سے لشکر شامل ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس غزوہ ہند میں قیامت تک لڑی جانے والی تمام جنگیں شامل ہیں، تو کسی نے کہا محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کا چڑھائی کرنا بھی اس غزوہ میں شامل ہے۔ کوئی عالم کہتا ہے کہ اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، غزوہ ہند میں مسلمانوں سے فتح کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ دور نبوت سے لے کر قیامت تک برصغیر یعنی ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان لڑی جانے والی تمام لڑائیاں غزوہ ہند ہی کہلائیں گی۔ لیکن غزوہ ہند کا اصل مارکا جس کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی وہ حضرت سیدنا امام مہدی کے دور میں وقوع پذیر ہوگا۔ احادیث میں ہندوستان کی فتح کی بشارت کا ذکر بہت تاکید کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے صحابہ اکرام کے دور سے ہی غزوہ ہند کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ ہندوستان پر سب سے پہلا حملہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور میں کچھ مسلمان جاسوسوں کو ہند پر حملے سے پہلے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حارث بن مرہ نے آپ کی اجازت سے ہندوستان پر حملہ کیا جس میں آپ کو کامیابی ہوئی تھی۔ اب غزوہ ہند کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کو ایک حدیث سے واضح کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن سلمان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا گروہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہید کہلاؤں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ کہلاؤں گا۔ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے لڑے گی۔
آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں ان میں سے صرف پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے جس کی بیک وقت اسرائیل اور بھارت کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی ایران۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ کی پیشگوئیوں کو سن کر ایک 25 سال کا نوجوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہو گیا۔ وہ فتح کے لیے بڑا پر امید تھا، لیکن اسی جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور بزرگ نے اس نوجوان کو کہا، تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی وہ یہ جنگ نہیں ہے، اس میں ابھی کافی سال باقی ہیں۔ ابھی ایک ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ 90 سال بعد پاکستان بنا۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ بظاہر پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو کس کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے۔ یہ پیشگوئی قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں بھی موجود ہے، جس کے مطابق جب وہ 1959 میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر تھے تو اس وقت ان کے تعلقات ایک یورپی باشندے سے ہوئے، جس نے قدرت اللہ شہاب کو بتایا کہ اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن پاکستان کو یہ دونوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ ہی امریکہ کو۔ روس کی نظریں افغانستان اور پھر بحیرہ عرب پر ہیں، جن کو قابو کرنا پاک فوج کی موجودگی میں تو ممکن نہیں ہے، جبکہ امریکہ اسرائیل کا دوست ہے اور جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے عالمی طور پر جہاد کا اعلان ہوا تو پاکستان کی افواج کے ساتھ نہتی عوام بھی اسرائیل پر چڑھ دوڑے گی۔ اصل میں کہانی یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت، گریٹر اسرائیل اور صہیونی تحریک کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہی ہے۔ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ امریکی جنگی ماہرین کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ زمین پہ ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ آپ سکوت ڈھاکہ کے ذمہ داروں کو ہی دیکھ لیں، سارے کردار جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا، اللہ نے ان کو اور ان کے خاندانوں تک کو مٹا دیا ہے۔ یہ پاکستان ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ پاکستان کے نیوکلیئر میزائل پروگرام کا مقابلہ اس وقت دنیا میں صرف امریکہ، روس اور چین کر سکتا ہے۔ باقی ممالک کو تو اس معاملے میں پاکستان نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاقات ہیں؟ پاکستان کے خلاف بے پناہ سازشیں ہونے کے باوجود اب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ہوا ہے۔ کیسے؟ یہ وہی پاکستان ہے جو غزوہ ہند لڑے گا۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ ایک مقدس امانت ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے وقت کے بہت اہم ترین معاملات وابستہ ہیں۔ جو شخص اس امانت میں خیانت کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔